الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وقال رب أغبر أشعث لو أقسم على الله لأبره أو كما قال صلى الله عليه وسلم کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں قابل صد احترام میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں اور دوستوں ماہ اگست کی مناسبت سے دو تین جمعہ سے جو عناوین آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں اس میں بنیادی طور پر یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو موجودہ ہندوستان ہے یا اس سے آگے بڑھ کر بر صغیر کا جو علاقہ ہے جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر علاقے سب شامل ہیں، ان علاقوں سے مسلمانوں کا، اسلام کا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا ہر زمانے میں تعلق رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کسی جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تاریخی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ سب سے پہلے نبی ہیں، وہ جنت سے جس سرزمین کی طرف بھیجے گئے وہ پرانا ہندوستان تھا۔ اس کے بعد انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے آنے کے بعد انبیاء کرام کا مبارک سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے اس کی امانت کو لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اٹھے اور پوری دنیا میں چھا گئے۔ یہ جو ہمارا علاقہ ہے، اس علاقے میں سب سے پہلے مسلم حکمران کی حیثیت سے
ایک نوجوان لڑکا والد ہوتا ہے جسے دنیا محمد ابن قاسم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مسلم ملکوں کی قیادت بنو امیہ کا خاندان کر رہا تھا، اموی دور چل رہا تھا۔ سن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عیسوی سن کے اعتبار سے ابھی 2023 چل رہا ہے۔ تقریباً 711 عیسوی کو محمد ابن قاسم کا عروج اس علاقے میں ہوتا ہے اور سندھ کے علاقے میں ان کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں مرکز بلایا جاتا ہے اور مختلف طرح کے الزامات کے تحت ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 200-250 سال کا جو عرصہ ہے وہ ایسا عرصہ ہے کہ اس زمانے میں پھر جو اسلامی حکومت تھی اس کے عروج میں کوئی وسعت نہیں ہوئی۔ سندھ اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں جو کہ اب موجودہ پاکستان میں ہے، ان علاقوں تک مسلمانوں کی آمد رہی اور حکومت قائم رہی۔ لیکن اس کے بعد محمود غزنوی کے نام سے ایک سلطان نمودار ہوتا ہے جو تقریباً 975 عیسوی کے بعد محمد ابن قاسم کی آمد کے 200-250 سال کے بعد سندھ کے بعد کا جو علاقہ رہ گیا تھا، آپ ہندوستان اور اس کے آس پاس کے نقشے کو اگر دیکھیں میپ میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے سمندروں سے گھرا ہوا جو علاقہ ہے، تو ایک بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کی آمد سے خالی تھا۔ بہرحال محمود غزنوی نامی شخص کو اللہ نے تیار کیا۔ بنیادی طور پر ان کی حکومت افغانستان، ایران اور دیگر علاقوں میں تھی، اور انہوں نے غزنی کو جو کہ اس وقت موجودہ پاکستان میں ہے اپنا مرکز بنایا تھا۔ لیکن ان علاقوں کے راجاؤں سے بار بار انہیں خطرہ ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ان علاقوں میں حملہ کرنا شروع کیا۔ بنیادی طور پر وہ حملے اپنی سرحد اور اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے تھے، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے سے ایک دوسرا کام یہ لیا کہ گویا کہ یہ جو علاقہ بالکل خالی تھا، یہ علاقہ مسلمانوں سے، اسلام سے واقف ہوا، مسلم حکمرانوں سے واقف ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے تقریباً 17 حملے ہندوستان اور اس کے آس پاس کے جو علاقے اس کی حکومت میں نہیں تھے اس میں کیے، اور ان علاقوں کے جو راجا تھے جو بسا اوقات ان کی سرحدوں میں گھس جایا کرتے تھے، گویا کہ ان کی کمر توڑ کر رکھتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی وہ ایک نیک دل، عادل اور نیک صفت بادشاہ تھا۔ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے عرض کیا کہ اسی کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا، اور یہ دونوں تاریخ اور ادب کی کتابوں میں بڑے مشہور ہوئے، محمود و ایاز۔ یہ اتنے مشہور ہوئے کہ علامہ اقبال جیسا شاعر مشرق، شاعر اسلام، انہوں نے بھی تلمیح کے طور پر ان دونوں شخصیتوں کا ذکر کیا
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور کبھی انہوں نے اس طرح بھی کہا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں سر بسجدہ جو ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز۔ بہرحال یہی وہ محمود و ایاز تھے کہ جن کے تقریباً 17 حملوں کے ذریعے سے ہندوستان کا بقیہ علاقہ بعد میں آنے والے مسلمانوں اور مسلم فاتحین کے لیے گویا کہ تیار ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محمود غزنوی کی آمد محمد ابن قاسم کے تقریباً 200-250 سال کے بعد ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر 150 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور شخصیت کو تیار کرتا ہے جسے دنیا سلطان شہاب الدین غوری کے نام سے جانتی ہے۔ وہ محمود غزنوی کی آمد کے تقریباً 150-200 سال کے بعد ہندوستان کے علاقے کی طرف توجہ دیتے ہیں، رخ کرتے ہیں۔ ان کی آمد کچھ اس طرح ہوئی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو سندھ اور ملتان کے بعد کا علاقہ ہے، ابھی یہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی اور یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس علاقے پر بھی مسلمانوں کو فوج کشی کرنا چاہیے اور اسلامی حکومت کے قائم کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے زبردست تیاری کی اور تقریباً 1.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ وہ اپنے علاقے غور سے چلے۔ یہ غور کا علاقہ بھی افغانستان ہی کا علاقہ ہے، وہاں سے چلے۔ ادھر ہندوستان کی جو حالت تھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سمراٹ اشوک کے بعد کوئی ایسا بڑا راجا اس علاقے میں نہیں گزرا جس نے پورے ہندوستان کو سمیٹ کر رکھا ہو۔ مختلف علاقوں میں راجا تھے اور ان کی اپنی اپنی خود مختار حکومتیں تھیں، لیکن جب یہاں کے راجاؤں کو پتہ چلا کہ غور سے ایک مرد آہن اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، تو ان لوگوں نے بھی تیاری شروع کی، اور راجستھان اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ایک راجا تھا جو بڑا طاقتور راجا تھا، جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا۔ اس کی قیادت میں تمام اس علاقے کے راجاؤں نے تیاری کی، اور تقریباً ادھر 5 لاکھ کی زبردست فوج تھی، ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، پیدل بہت سارے لوگ تھے، اور اس طرح سے سلطان شہاب الدین غوری کی فوج جب ہندوستان آئی تو ادھر سے پرتھوی راج چوہان کی قیادت میں راجستھان کے کسی علاقے میں جنگ ہوئی۔ یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ اس جنگ کا انجام کیا ہوا؟ مسلمانوں کی فوج کی تعداد کم تھی، اور مسلمانوں کی فوج نے اور اس علاقے کی فوج نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی کو دیکھا نہیں تھا، ہاتھیوں کی فوج کا ان لوگوں نے مقابلہ نہیں کیا تھا، مشاہدہ نہیں کیا تھا، اور ادھر بھی تیاری زبردست تھی۔ لڑائی ہوئی، بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، لیکن نتیجہ یہ ہوا
کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمان ہار گئے۔ یہاں کی جو فوج تھی پرتھوی راج چوہان کی قیادت میں، ان لوگوں نے ان مسلمانوں کا تقریباً 40 کلومیٹر تک ان کا تعاقب کیا۔ بہرحال مسلمانوں کی یہ شکست خوردہ فوج موجودہ پاکستان کے پشاور یا اس علاقے میں جا کر مقیم ہوتی ہے۔ جب فوج وہاں پر اکٹھا ہو جاتی ہے تو یہ رائے ٹھہرتی ہے کہ پھر سے اپنے علاقے میں چلا جائے، غور چلا جائے اور پھر سے تیاری کر کے ہندوستان پر چڑھائی کی جائے۔ میرے بزرگوں، اس حملے میں سلطان شہاب الدین غوری کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی، یقیناً اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ کی غزوہ بدر، اس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی، لیکن اس کے بعد جو غزوہ احد ہوئی تو اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ ایک سبق ہے، اللہ کے رسول کی زندگی سے ایک سبق ملا قیامت تک کے لیے کہ یہ ہوگا کہ کبھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ جب مسلمانوں کو تاریخ کے کسی زمانے میں بھی فتح نصیب ہو تو اس کے سامنے غزوہ بدر کا نمونہ ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو غزوہ احد کا نمونہ بھی اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ بہرحال سلطان شہاب الدین غوری کو یہ شکست بڑی ناگوار گزری، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب اور زبردست تیاری کے ساتھ میں پھر سے ہندوستان کو فتح کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بزرگوں، یہاں پر رک کر ایک بات اور بھی سمجھ لیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ ایک طرف اگر اللہ نے اس طرح کے سلاطین اور بادشاہوں کو پیدا کیا جو اسلام کے لیے، اسلام کی تعلیم اور دعوت کے لیے راستے کو ہموار کرتے ہیں، راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں، تو دوسری طرف علماء کی، صلحاء کی، بزرگان دین کی بھی ایک فوج ہوتی ہے جو اسلام کی حقیقی دعوت کو لے کر دنیا میں پھیلتے ہیں اور اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک وہ زمانہ جس زمانے میں سلطان شہاب الدین غوری شکست کھا کر اپنے علاقے پہنچتے ہیں، ایک بزرگ جن کی پیدائش بہت پہلے ہو چکی تھی، ایران کے سجستان نامی علاقے میں، جنہیں آج ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اصلاً آپ کا جو وطن تھا وہ ایران تھا، سجستان نامی علاقہ، اور اس کا ایک علاقہ تھا سنجر، اسی وجہ سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کبھی ان کے نام کے ساتھ سنجری، یہ اسی نسبت کی وجہ سے۔ ان کے والد محترم جن کا نام خواجہ غیاث الدین تھا، ان کی والدہ محترمہ جن کا نام ماہ نور تھا، ایک انتہائی اللہ والے باپ اور اللہ والی ماں کے بیٹے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ 15 سال کی عمر ہوئی، ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد والدہ محترمہ نے ان کی تربیت کی ذمہ داری لی اور پوری توجہ کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کی۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے
کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں یہ واقعات بھی مذکور ہیں کہ اس طرح کے حالات میں کسی عورت نے اگر اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اپنے فرض منصبی کو نبھایا، تو اللہ نے ان کی اولادوں کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ بہرحال ان کی بیوہ والدہ بڑی توجہ کے ساتھ ان کی تربیت کرتی رہی۔ انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا اور علوم اور فنون کی تکمیل کی۔ اس کے بعد ایک موقع پر اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے پیر کے ساتھ انہوں نے حج کا سفر کیا، اور حج کے سفر کے بعد جب روضہ مبارک کی زیارت کے لیے گئے، وہاں پہ سلام ہوا، جواب آیا، اور کچھ اس طرح کے اشارات ملے۔ یہ سب اللہ والوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اشارات کچھ اس طرح سے ملے کہ معین الدین تمہیں ہندوستان کا رخ کرنا چاہیے، اور وہاں پہ تمہیں دین کی خدمت اور دعوت اسلام کا کام کرنا چاہیے۔ اشارہ مل گیا تھا، انہوں نے وہیں سے ہندوستان کا رخ کیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ دہلی تشریف لائے، اور اس کے بعد دہلی آنے کے بعد پھر انہوں نے اجمیر کے علاقے کا سفر کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں ہندوستان میں موجود تھے، اس زمانے میں اس علاقے میں مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ محمود غزنوی نے یقیناً 17 حملے کیے تھے، اور اس کی وجہ سے یہاں کے راجاؤں کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے بھی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی یہ علاقہ مسلمانوں کی حکومت سے خالی تھا، مسلمانوں سے خالی تھا۔ یہ اللہ کا ایک بندہ اپنے 200-400 مریدین کے ساتھ اس علاقے میں آتا ہے، اور اس کے بعد جس علاقے کا انہوں نے انتخاب کیا وہ خصوصی طور پر راجپوت لوگوں کا علاقہ تھا۔ ابھی بھی آپ جانتے ہیں بڑے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ کی طرف سے ان ایام میں بڑی مددیں بھی آئی۔ ایک پوری تفصیل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ان کی سوانح کو پڑھیں، ان کی سیرت کو ہم پڑھیں، ان کی جیونی اور ان کی زندگی کو ہم پڑھیں۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلکوں میں بٹ گئے، اور ہم نے اپنے بزرگان دین کو، اپنے علماء کو، اپنے صلحاء کو مسلک کے حساب سے بانٹ دیا۔ یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ ہمارے بزرگ، یہ تمہارے بزرگ۔ یہ تقسیم کس نے کیا؟ میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس پورے ہندوستان میں آج اگر کوئی کلمہ گو انسان ہے، آج اگر کسی کو دین کی نعمت ملی ہے، اس میں کسی نہ کسی درجے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی دعوت اور ان کی محنت شامل ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ایک حقیقت کا انکار کرتا ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ لوگوں نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اور بھی ہم لوگوں نے سنا ہے، بزرگوں کے بارے میں اب ماشاءاللہ تھوڑی تبدیلی بھی آ رہی ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جایا کرتے ہیں، ان کے مریدین وہاں پہ آتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن حضرت
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو باتیں علماء نے لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک علاقے پر مقیم نہیں ہوا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ کبھی یہاں مقیم ہے کبھی وہاں مقیم ہے۔ ہندوستان کو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ہندوستان ایسا علاقہ ہے جہاں پر ذات پات کی جڑیں بہت گہری ہیں، جہاں پر رنگ و نسل کی بنیاد پر دوریاں بہت زیادہ ہیں۔ یہاں کے حالات یوں ہیں کہ جو اونچی ذاتی کے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ برہما کے سر سے پیدا ہوئے، جو نیچی ذاتی کے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ برہما کے پیر سے پیدا ہوئے، اور ان کے درمیان میں ایسا ہی فرق ہے جیسا فرق انسان اور جانوروں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ آج کے موجودہ ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نیچی ذاتی کے آدمی کی یہ مجال نہیں کہ اونچی ذاتی کے آدمی کے بغل میں وہ کرسی میں بیٹھ جائے۔ یہ حالات تھے۔ ایک موقع پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ مقیم تھے۔ ان کی ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ جس علاقے میں جاتے پہلے ان علاقے والوں سے اجازت لے لیا کرتے تھے، وہاں پر مقیم ہوتے، اپنے مریدوں کے ساتھ عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، تسبیح میں لگ جایا کرتے تھے، اور جب وہاں سے چلنے کا ارادہ ہوتا تو ایک آدھ دو دن پہلے علاقے کے تمام لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے، ایک لنگر چلایا کرتے تھے اور علاقے کے تمام لوگوں کو اس میں بلاتے اور ایک دسترخوان میں سب کو بٹھاتے۔ آج کے زمانے میں ایک دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا ہمیں کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی، لیکن تصور کریں اس زمانے کا جس زمانے میں نیچی ذاتی کے لوگ بڑی ذاتی کے لوگوں کے بغل میں بیٹھنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں ایک لنگر میں اور ایک دسترخوان میں سب کو ایک ساتھ بٹھانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ ایک موقع پر ہوا یہ کہ ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے دعوت کا اہتمام ہوا، اور آپ کی تاکید یہ تھی کہ ایک ایک گھر میں جایا جائے اور باقاعدہ تمام مردوں کو بلایا جائے اور دعوت دی جائے۔ دسترخوان بچھ گیا، سارے لوگ کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ دور ایک آدمی سر میں کوئی ٹوکرا وغیرہ لیے چلا جا رہا ہے۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو دوڑایا کہ دیکھو تمام لوگ ہمارے دسترخوان میں ہیں، تمام لوگ ہماری دعوت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ کون بندہ ہے جو ہماری دعوت میں نہیں آیا؟ آپ کا ایک مرید دوڑتا ہوا گیا، اس نے کہا کہ بھائی تم دعوت میں نہیں آئے؟ اس نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں گندگی صاف کرنے والا انسان ہوں، میں بھنگی ہوں، میری یہ مجال نہیں کہ اس عام دعوت میں میں لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ حضرت کا مرید وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، حضرت کو بتاتا ہے کہ حضرت یہ صورتحال ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میں تو بھنگی ہوں، میں گندگی صاف کرتا ہوں، میں اس عام دعوت میں اور اتنے جو ہے نیک لوگوں کے سامنے فرشتوں کی طرح دکھنے والے لوگوں کے ساتھ میں کیسے دسترخوان میں بیٹھ سکتا ہوں؟ حضرت نے فوراً اپنے ایک مرید کو دوڑایا، کہا کہ ایک بالٹی پانی لے کر جاؤ، اس کے ہاتھ پیر دھلاؤ اور اس کو میرے سامنے لا کر بٹھاؤ۔ لایا گیا اس شخص کو۔ اس کے بعد کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت نے کتابوں میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب جملہ لکھا ہے، وہ لکھا یہ ہے
کہ حضرت کے ذریعے سے ڈالا ہوا لقمہ پہلے اس کے منہ میں گیا یا نور ایمان پہلے گیا، یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ جیسے حضرت نے لقمہ ڈالا اس کی زبان سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ نکلا۔ یہ انداز تھا حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دعوت کا۔ اسی طرح سے آپ آگے چلے اور اس علاقے میں جو بادشاہ تھے ان لوگوں نے بہت آپ کو تنگ کیا، بہت آپ کو پریشان کیا۔ جب اجمیر کے علاقے میں گئے جہاں پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی اور آپ نے اجازت چاہی کہ مجھے کسی علاقے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنے دیا جائے، تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں اس علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ تو ہمارے جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ حضرت کی زبان سے ایک بات نکلی، کہا کہ اگر یہ تمہارے اونٹ اور جانور کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو تمہارے جانور بیٹھے ہی رہیں گے۔ دوسرے دن ہوا یہ کہ کوہرام مچ گیا کہ کوئی جانور اٹھ نہیں رہا ہے۔ یہ بزرگوں کی کرامت ہوا کرتی، اولیاء کی کرامت حق ہے، انبیاء کے معجزے حق ہے، اولیاء کے ذریعے سے جو کرامتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں اللہ کی قدرت سے ہوتی ہیں وہ حق ہے۔ علاقے کا راجہ سنبھل گیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے انہیں اجازت دی۔ اور بھی بات کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس موقع پر ایک نقطہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، وقت ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری وہ پرتھوی راج چوہان سے شکست کھانے کے بعد اپنے علاقے غور میں جا کر وہ تیاری کر رہا تھا، لیکن لوگوں کا اندازہ یہ تھا کہ تیاری کے لیے کم سے کم 4-5 سال چاہیے، تب جو ہے وہاں پر جا کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی حالات چل رہے تھے۔ ایک دن سلطان شہاب الدین غوری اپنے محل میں آرام کر رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ کوئی بزرگ یہ کہتے ہیں کہ تم کہاں پڑے ہوئے ہو، آؤ ہندوستان، اس بار جب تم آؤ گے تو تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا گھبرا گئے، اٹھے۔ اس وقت کے علماء اور بزرگان دین سے اس کی تعبیر چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس وقت کے علماء اور بزرگوں نے یہ اشارہ دیا کہ تمہیں ہندوستان میں پھر سے بلایا جا رہا ہے اور اس بار جب تم جاؤ گے تو تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ تو اس وقت سلطان شہاب الدین غوری نے کہا کہ میرے خواب میں جو بزرگ آئے تھے وہ کون تھے؟ تو وہاں کے بزرگوں نے کہا کہ یہ ایک راز ہے، وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہوگا، اس راز کو ابھی راز رہنے دو۔ سلطان شہاب الدین غوری اس غیبی اشارے کے بعد اپنی فوج کو پھر سے تیار کرتے ہیں اور اس بار ایک زبردست تیاری کے ساتھ پھر سے ہندوستان آتے ہیں اور پھر سے وہی پرتھوی راج چوہان اور اس کے ساتھ جو بہت سارے بادشاہ شامل تھے ان سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ دوسرا مرحلہ تھا، سلطان شہاب الدین غوری وہ ان کی فوج کے لوگ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں ہاتھی اور ہاتھی والوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ بڑی تفصیلات ہیں، مختصر یہ کہ بڑی زبردست جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے اور یہ جو پرتھوی راج چوہان تھا اسے زندہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ جب اسے زندہ پکڑ کر سلطان شہاب الدین غوری کے سامنے لایا جاتا ہے اور بھی جنگ کے بہت سارے معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں، اسی درمیان میں سلطان شہاب الدین غوری کو کوئی بتاتا ہے کہ حضور یہیں پر آگے چل کر ایک بزرگ ہے جو اپنی کٹیا میں اپنے مریدوں کے ساتھ رہتے ہیں،
بہتر ہے کہ پہلے ان سے ملاقات کر لی جائے، اس کے بعد جو ہے یہ شکست خوردہ فوج اور راجاؤں کے بارے میں معاملہ طے کیا جائے گا۔ وہ بھی نیک دل بزرگوں علماء کی قدر کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا بہتر جب سلطان شہاب الدین غوری حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ وہی بزرگ ہے جنہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا اور جنہوں نے کہا تھا کہ تم ہندوستان آؤ، ہندوستان میں تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ بہرحال جب وہ دیکھتے ہیں اپنی عقیدت میں اور بزرگ سے محبت کے اظہار میں اپنی پگڑی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی دوبارہ سے وہ پگڑی اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں، گویا کہ اس بار یہ پگڑی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے سلطان شہاب الدین غوری کے سر پر رکھی جاتی ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد سے ہندوستان کے بادشاہ تم ہی ہوگے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان میں اس کے بعد سے مسلمانوں کی جو بادشاہی اور حکومت قائم ہوئی اس کا ایک شاندار ماضی رہا۔ میرے بزرگوں، یہ واقعات صرف اس وجہ سے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس ملک اور اس کے آس پاس کے علاقے میں مسلمان نووارد نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا شروع زمانے سے یہاں سے تعلق رہا ہے اور مسلمانوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، ہمیشہ سے کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی ضرورت ہوگی تو ہر اعتبار سے ہم اپنے ملک کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اور میرے بزرگوں، میں اپنے نوجوانوں سے خصوصی طور پر کہوں گا کہ اپنے ملک کی تاریخ، اپنے دین کی تاریخ، اسلام کی تاریخ، اپنے بزرگوں کے حالات، اپنے بزرگوں کے واقعات ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں عبرت کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق